الرحیم السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ دیکھیں ڈیٹیل سے لاسٹیسٹی آف سپلائی کو پڑھنے کے بعد اب کچھ فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں رسد کی لچک کو، آج ان پہ بات کرتے ہیں۔ فیکٹرز انفلوئنسنگ دی لاسٹیسٹی آف سپلائی، سب سے پہلے ہے جی نیچر آف کموڈٹی، ایسی اشیاء جو ضیاء پذیر ہوں، پریشیبل ہوں، دودھ ہے، گوشت ہیں، پھل سبزیاں وغیرہ ہیں، ان کی رسد ہمیشہ کم لچکدار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جلدی گل سڑ جانے والی ہوتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں نہ دودھ ٹھہرتا ہے جلدی، نہ سبزی جلدی صحیح ٹھیک رہتی ہے، نہ پھل نازک پھل ہیں جیسے کیلے وغیرہ ہیں، چیری ہیں، یہ ٹھیک نہیں رہتے۔ تو اس صورت میں ان کو پرائز کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ہر صورت جو ہے وہ شاید زیادہ سے زیادہ بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ صبح کے وقت پرائزز اور ہوتی ہیں، شام کے وقت ان اشیاء کی قیمتیں اور ہوتی ہیں، لیکن ڈیوریبل آئٹمس جس میں ٹی وی، فرنیچر، گاڑی، سائیکل وغیرہ ہے، ان کی لاسٹیسٹی ہمیشہ لچکدار ہوتی ہے، زیادہ لچکدار ہوتی ہے کہ ان کی کوئی قدر نہیں کھوتی، انہیں آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں اور مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق چیزوں کو لایا جاتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارا آپ کے پیریڈ آف سپلائی۔ پیریڈ آف سپلائی جو ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے لاسٹیسٹی پہ۔ ایسی اشیاء تقلیل میں کسی بھی اشیاء کی رسد کو بڑھانا جو ہے یا گھٹانا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ نئی لیبر لگائی جائے، نیا خام مال لایا جائے۔ اس میں صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ جو گوداموں میں پڑا مال ہوتا ہے اسے اشیاء بنائی جا سکتی ہیں یا اوور ٹائم لگایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس رسد کی کم لیس لاسٹک ہوتی ہے، سپلائی لیس لاسٹک ہوتی ہے، لیکن لانگ پیریڈ میں لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس میں پیداواری صلاحیت کی کمی نہیں ہوتی، ہم نئی لیبر لے سکتے ہیں، اچھا خام مال لے سکتے ہیں، نیا یونٹ لگا سکتے ہیں، اس صورت میں لاسٹیسٹی زیادہ لاسٹک ہوتی ہے سپلائی کی۔ تک نیچر آف تکنیک آف پروڈکشن، جتنی اچھی ٹیکنالوجی ہوگی اتنی کم کاسٹ آئے گی شے کو پیدا کرنے پر، اور سپلائی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ گریٹر دین ون ہوگی، زیادہ لچکدار ہوگی، لاسٹک ہوگی زیادہ۔ جن اشیاء میں ہماری تیاری میں زیادہ وقت لگتا ہے، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، زیادہ ہاتھوں سے کام ہوتا ہے، خام مال کی بھی نوعیت کوئی خاص اعلیٰ نہیں ہے، آپ کی انویسٹمنٹ بھی کم ہے، تو اس صورت میں رسد ہمیشہ لیس لاسٹک ہوگی۔ جبکہ یہ ایسی اشیاء جو ٹی وی، کاریں، کنڈیشنز وغیرہ ہیں، ان کی لاسٹیسٹی آف سپلائی ہمیشہ جو ہے وہ لاسٹک ہوتی ہے، زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ اچھا جی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے کو نقل و حمل کے جو اخراجات ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کے، وہ جتنے کم آئیں گے اتنی ہی زیادہ ان کی رسد جو ہے وہ لاسٹک ہوگی۔ لیکن اگر زیادہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں آجروں کو مارکیٹ میں شے لانے کے لیے، منڈی میں تک لانے کے لیے، تو اس صورت میں زیادہ اخراجات کی وجہ سے پرائزز بھی زیادہ رکھی جاتی ہیں اور ان اشیاء کی رسد لیس لاسٹک ہوتی ہے۔ گورنمنٹ پالیسیز، اگر حکومتی پالیسیاں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ہوں، مثلاً سب سے اہم چیز ہے ٹیکس کم ہوں، تو ان اشیاء کی رسد ہمیشہ لچکدار ہوتی ہے، الاسٹک ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اگر حکومت زیادہ ٹیکس لگا دیتی ہے اور درآمدات پہ پابندی لگاتی ہے کہ خام مال نہیں آ سکتا یا آپ چیزیں نہیں باہر سے منگوا سکتے ہیں، تو درآمدی ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، جو آجروں کو، سرمایہ کاروں کو زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں رسد کو ہے لیس لاسٹک ہوتی ہے۔ اچھا جی، لاز آف کاسٹ، قوانین مصارف، اگر اشیاء کی تیاری میں قانون تقلیل مصارف کا رجحان ہو، دیکھیں یہ ہیں آپ کے ریٹرن ٹو اسکیل، قوانین حاصل شے کو پیدا کرنے کے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ ہوتا ہے لا آف ڈائمینشنگ کاسٹ، ٹھیک ہے جی۔ ایکچولی یہ ایک لا ہے جسے ہم کہتے ہیں لا آف انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل، ٹھیک ہے جی۔ اگر شے پیدا کرنے کی کاسٹ کم آئے، پیداوار بڑھ جائے اور قیمت بھی زیادہ تبدیل نہ ہو، تو اس صورت میں اشیاء ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہے، گریٹر دین ون ہوتی ہے، الاسٹک ہوتی ہے۔ لیکن اگر قانون تکثیر مصارف جو ہے لا آف انکریزنگ کاسٹ ہو، ایکچولی یہ لا ہے لا آف ڈکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل، تو اس صورت میں آپ کے اخراجات شے پیدا کرنے کے زیادہ آتے ہیں اور اس صورت میں اشیاء کی رسد جو ہے سپلائی لیس لاسٹک ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی آجر شے کو پیدا کرتے ہیں، ان کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے کہ کم ایک کاسٹ پہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائے۔ جب ان کی زیادہ اخراجات کاسٹ آئے گی شے پیدا کرنے میں، تو اس صورت میں پروڈکشن بھی کم ہوگی، پرائزز بھی زیادہ ہوں گی اور اشیاء کی جو سپلائی ہے وہ بھی کم ہوگی۔
یونٹی امانگ پروڈیوسرز، اگر آجرین اتحاد کر لیں کہ اس کی قیمت سے کم ہم نے شے کو فروخت نہیں کرنا، تو یقیناً اشیاء کی رسد جو ہے وہ لیس لاسٹک ہوگی. اگر قیمت کو ہم نظر انداز کریں تو اشیاء کی رسد جو ہے وہ آپ کی لاسٹک ہوگی. یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا عام زندگی میں. بہت ساری میڈیسنز ہیں جن کا آجرین کا آپس میں گاٹھ جوڑ ہوتا ہے، وہ کم پرائزز پہ اپنی دوائی کو جو جتنی اہم ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی بیچتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دکانداروں کو دیکھیں، انہوں نے بھی ایک گٹھ جوڑ کیا ہوتا ہے. جو بھی چیز آپ ایک دکان کو چھوڑ کے دوسری پہ جائیں ایک ہی جیسی پرائز رکھی ہوتی ہے. دوسری آپ اور زیادہ نیچے کو آئیں تو جتنے خونچے والے ہوتے ہیں، یہ سبزی والے ہیں جو آپ کی جگہ جگہ رستوں پہ کھڑے ہیں، دکانیں ہیں، انہوں نے بھی ایک ہی قیمت رکھی ہوتی ہے. آپ کو کم ہی قیمت میں تبدیلی نظر آتی ہے اور اسے کم نہیں وہ لیتے ہیں. ایک یہ مجبوری میں بھی صارف لیتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے چیز کی، تو اس صورت میں ایسی اشیاء کی رسد جو ہے سپلائی ہمیشہ لیس لاسٹک ہوتی ہے. لیکن اگر یہ لوگ گٹھ جوڑ نہ کریں تو پرائزز کو نہ بڑھائیں تو اس صورت میں اشیاء کی رسد ہمیشہ الاسٹک ہوگی. اب پریکٹیکل لائف میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اس کی ہے جی اہمیت؟ نمبر 1 ہے کہ جن اشیاء کی رسد لاسٹک ہوتی ہے، جن کی اشیاء کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، ضائع ہونے والی اشیاء نہیں ہے، تو ان کی ڈیمانڈ میں تبدیلی لا کر ہم رسد کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ڈیمانڈ میں تبدیلی ہے کہ جو فیشن ہے، جس کے مطابق رجحان ہے، جو لوگوں کو چیز چاہیے تو وہی چیزیں مارکیٹ میں لائی جاتی ہیں. وہ چیزیں جو نہیں بک رہی ہوتی انہیں پیچھے گوداموں میں رکھ دیا جاتا ہے. جب ٹرینڈ آئے گا یا ضرورت ہوگی تو انہیں نکالا جاتا ہے. اس صورت میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں ہم ایکولیبریم رکھتے ہیں اور قیمت کو بھی ہم مستحکم رکھتے ہیں. اچھا جی، جن اشیاء کی رسد زیادہ لاسٹک ہوتی ہے، ذخیرہ کیا جائے، گندم، کپڑا، چینی، چاول، فرنیچر، تو ان کی کم لچکدار رسد والی اشیاء مثلا گوشت، چاول وغیرہ کا ذخیرہ ہم نہیں کر سکتے، جلدی گھس ہٹ جانے والی اشیاء ہیں. تو اس صورت میں رسد کی لچک ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم نے ان کو کتنی دیر گوداموں میں رکھنا ہے، کب مارکیٹ میں لانا ہے، ان کی کیا پرائزز رکھنی ہے، کس قیمت پہ کون سی شے بیچی جائے گی. نمبر 3 ہے کہ رسد کی لچک ٹیکس عائد کرنے میں بہت مددگار ہے. دیکھیں جب بھی آپ کا وزیر خزانہ ٹیکس عائد کرتا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں کو ہی سامنے رکھتا ہے، کیونکہ لچکدار اشیاء پر جب ٹیکس عائد کیا جاتا ہے تو صارفین کو کی طرف منتقل ہوتا ہے. یہ جتنی بھی پائیدار اشیاء ہیں، جنرل سیلز ٹیکس جو ہے، کھانے پینے کی بھی اشیاء جو دیر پا ہیں ان کے اوپر بڑھا دیا جاتا ہے. اور زیادہ تھا زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ ضروریات زندگی کی اشیاء پہ ہی لگایا جاتا ہے. جب پرائزز میں شامل ہوتا ہے تو صارفین کی طرف منتقل ہوتا ہے اور زیادہ ان کو متاثر طلب کو نہیں کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ اشیاء خریدنی ہے، خریدے بغیر گزارا نہیں ہے. اچھا جی، لاسٹ ہے حکومت ملک کے اندرونی معاملات مثلا زرعی اور صنعتی اشیاء کی پیداوار، ان کی قیمتیں اور پیدا کرنے والوں کی آمدنیوں میں استحکام اسٹیبلٹی قائم رکھنے کے لیے اشیاء کی رسد کی لچک کو سامنے رکھتی ہے. دیکھیں جتنا بھی خام مال ہے نا صنعتوں کا وہ زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے. فار ایگزامپل چینی ہے وہ گنے سے بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، گنے سے چینی بنتی ہے، شکر بنتا ہے، گڑ بنتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کپاس ہے، کپاس بھی زراعت شعبے سے حاصل ہوتی ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ دھاگا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، کپڑا بنتا ہے. تو اس صورت میں ان کی قیمتیں اور پیدا کرنے والوں کی آمدنیوں میں کہ ان کا کتنے صنعتوں کی کیا پرائزز رکھنی ہے، کتنی ان کی آمدنیاں ہیں، عام روٹین میں صارفین کی کتنی آمدنی ہے، کتنی ان کی قوت خرید ہے، ان سب میں اسٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے لاسٹسٹی آف سپلائی کو، اشیاء کی رسد کو، آپ کی لاسٹسٹی آف ڈیمانڈ کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ لاسٹسٹی وزیر خزانہ کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، عام دکانداروں کے لیے بھی، آجروں کے لیے بھی لاسٹسٹی کو سامنے رکھا جاتا ہے، ڈیمانڈ کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، کس کی کتنی ڈیمانڈ ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو، اور کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا. اللہ نگہبان.